سبسکرائب کیجئے یہ کیسے ٹیکنیکل چینل کو اور یہ کیسے کی ویڈیو سب سے پہلے اپنے موبائل پر دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو دبائیے۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کے ساتھ شبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ کیسے یوٹیوب چینل، اور اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ سعودی عرب کی تازہ ترین خبریں شیئر کرنے والا ہوں۔ الریاض الحدیدہ شہر بندرگاہ اور ہوائی اڈے کو آزاد کرانے کے لیے یمن کی سرکاری فوج اور حوثی باغیوں کے درمیان سخت جنگ جاری ہے، اور سعودی عرب کی جو اتحادی فوج ہے وہ حوثی باغیوں کے ٹھکانوں پر فضائی بمباری کر رہی ہے۔ حوثی باغی یمنی افواج حریت پسند رضاکاروں سے جم کر لڑ رہے ہیں۔ وہ الحدیدہ کے خلاف فوجی آپریشن کو زندگی اور موت کا مسئلہ قرار دے رہے ہیں۔ دوسری جانب عرب اتحاد نے واضح کیا ہے کہ یمن کی حکومت اور عرب اتحادی کئی برس سے اقوام متحدہ سے مسلسل مطالبہ کر رہے تھے کہ وہ الحدیدہ بندرگاہ کو اپنی نگرانی میں لے لے۔ مطالبے کا محرک یہ تھا کہ ایسا کرنے سے ایک طرف تو الحدیدہ کے عوام کو یمن کے دیگر علاقوں کے شہریوں کو امدادی سامان پہنچانے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی، دوسری جانب امدادی سامان کو ہڑپنے اور اسے حربی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کے لیے حوثیوں کی کوشش ناکام ہوں گی۔ تیسری جانب الحدیدہ بندرگاہ عالمی نگرانی میں ہونے کے باعث سمندر کے راستے باغیوں کو ملنے والی ایران کی عسکری رسد بند ہو جائے گی۔ اقوام متحدہ یمنی حکومت اور عرب اتحادیوں کے اس مطالبے پر عمل درآمد کے حوالے سے آناکانی کرتے رہے تھے۔ آخرکار عرب اتحاد نے یمنی حکومت کی پے در پے درخواستوں پر الحدیدہ کو آزاد کرانے کا پروگرام بنا لیا۔ یمن میں آئینی حکومت کی بحالی کے لیے قائم عرب اتحاد کے ترجمان کرنل ترکی المالکی نے واضح کیا ہے کہ حوثیوں کی جانب سے الحدیدہ بندرگاہ سرکاری افواج کے حوالے کرنے سے انکار کرنے پر الحدیدہ کو آزاد کرانے کا فوجی آپریشن شروع کیا گیا۔ یمن کی سرکاری افواج الحدیدہ میں آگے بڑھ گئی ہے۔ حوثیوں نے الحدیدہ کے اطراف بارودی سرنگیں بچھا رکھی ہیں، انہیں صاف کیا جا رہا ہے۔ ایران کے حمایت یافتہ حوثی الحدیدہ کے شہریوں کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی اجازت نہیں دے رہے۔ ایئرپورٹ سے صرف 2 کلومیٹر کی دوری تک افواج پہنچ گئی ہیں۔ یمنی افواج کو مزید کمک بھیج دی گئی۔ اسی طرح عرب اتحاد کے لڑاکا طیارے الحدیدہ ایئرپورٹ کے اطراف ایران کے حمایت یافتہ حوثیوں کے ٹھکانوں پر زبردست بمباری کر رہے ہیں۔ الریاض سعودی عرب نے گزشتہ 3 ماہ کے دوران چین اور ہندوستان کو 13.2 ارب ریال کی تیل کے سوا اشیاء برآمد کی۔ 2018 کی پہلی سہ ماہی کے دوران سعودی عرب کی تیل کے سوا جملہ برآمدات کا 24.9% چین اور ہندوستان کے نصیب میں آیا۔ مملکت نے چین کو 7.96 ارب ریال اور ہندوستان کو 5.5 ارب ریال کا سامان برآمد کیا، جبکہ گزشتہ عرصے کے دوران سعودی عرب نے مجموعی طور پر 53.16 ارب ریال کا سامان برآمد کیا۔ الاقتصادیہ کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ سعودی عرب نے تیل کے سوا برآمدات کا 32.4% ہندوستان اور چین کو بھیجا۔ سال رواں کی پہلی سہ ماہی کے دوران چین کے لیے سعودی عرب کی تیل کے سوا برآمدات نے 54.3% شرح نمو حاصل کی۔ مملکت نے 5.15 ارب ریال کا سامان برآمد کیا، 2.8 ارب ریال کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ سعودی عرب میں عید الفطر کا جشن منانے کی تیاریاں نقطہ عروج پر پہنچ گئیں۔ وزارت اسلامی امور رہنمائی نے 7,495 مقامات پر نماز عید کے انتظامات مکمل کر دیے۔ سعودی شہریوں اور غیر ملکیوں میں عید کے جوش
خروش رات بھر شاپنگ کی صورتحال میں دیکھنے میں آیا۔ پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش کے شہری مملکت کے تمام بڑے شہروں، خاص طور پر ریاض، مکہ مکرمہ، مدینہ المنورہ، جدہ، طائف، دمام، تبوک، خمیس، مشیط، حائل اور ابہا میں رات گئے تک خواتین اور بچوں کے ہمراہ عید کی شاپنگ اور سج دھج کے انتظامات میں لگے رہے۔ بچیوں اور خواتینیں بیوٹی پارلرز جا کر آرائش کا اہتمام کیا۔ خاص طور پر برِ صغیر میں عید کے موقع پر مہندی لگانے کا رواج عام ہے، اس کا بھی خاص خیال رکھا گیا۔ بچیوں نے جدہ کے کبابش علاقے سے چوڑیاں اور مہندی وغیرہ بھی خریدیں۔ بچیوں کی خوشی اس حوالے سے دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ عید کے موقع پر ہزاروں تارکین مدینہ منورہ پہنچ گئے، جبکہ کئی لاکھ نے جدہ اور مضافات سے مکہ مکرمہ پہنچ کر عید کا اہتمام رات کو ہی شروع کر دیا تھا۔ وزارت اسلامی امور دعوت و رہنمائی نے عید کی نماز ادا کرنے کے لیے مملکت کے مختلف علاقوں میں 7495 عیدگاہوں اور جامع مساجد کی فہرست جاری کر دی۔ ان تمام مقامات پر لاؤڈ سپیکر، صفائی سمیت تمام مطلوبہ انتظامات کر لیے گئے۔ وزیر عبداللطیف الشیخ تمام انتظامات کی نگرانی کر رہے ہیں۔ سعودی سربراہ علماء بورڈ کے رکن اور مشیر ایوان شیخ علامہ عبداللہ المطلق نے واضح کیا ہے کہ صدقہ فطر نقدی کی صورت میں بھی دیا جا سکتا ہے اور اجناس بھی۔ اسلامیات کے ایک اور ماہر ڈاکٹر محمد شاہ نے اس کی تائید اور حمایت کرتے ہوئے کہا کہ صدقہ فطر جس طرح اجناس کی صورت میں دیا جا سکتا ہے، ویسے ہی نقدی کی صورت میں بھی دیا جا سکتا ہے، البتہ ہر دو صورتوں میں ضرورت مند کا پتہ لگانا اشد ضروری ہے۔ سعودی ولی عہد اور وزیر دفاع شہزادہ محمد بن سلمان نے جمعرات کو ماسکو کے کریملن محل میں سعودی صدر پوٹین سے ملاقات کی۔ کریملن کے ترجمان بیسکوف نے صحافیوں کو بتایا کہ دونوں رہنماؤں نے عالمی تیل پیدا کرنے میں کمی کے طور طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ سعودی عرب اور روس تیل پیداوار میں کمی کی مہم کی قیادت کر رہے ہیں، تاہم دونوں تیل پیداوار میں کمی کے معاہدے سے نکلنے کی کوئی منصوبہ بندی نہیں کر رہے۔ شہزادہ محمد بن سلمان روسی صدر کی دعوت اور خادم حرمین شریفین کی ہدایت پر جمعرات کو ہی ریاض سے ماسکو پہنچے تھے۔ وہ ورلڈ فٹ بال کپ کے افتتاحی جشن میں شریک ہوئے۔ انہوں نے سعودی اور روسی فٹ بال ٹیموں کے درمیان ہونے والا میچ مل کر دیکھا۔ ماسکو پہنچنے پر شہزادہ محمد بن سلمان کا شاندار پرتپاک استقبال کیا گیا۔ ان کے ہمراہ اعلیٰ سطحی وفد بھی تھا۔ روسی ٹیم کی جانب سے سعودی ٹیم کے خلاف پہلا گول کرنے پر شہزادہ محمد بن سلمان نے پرجوش انداز میں روسی صدر کو مبارکباد دی۔ انہوں نے اس موقع پر اسپورٹس مین اسپرٹ کا مظاہرہ کیا۔ ارم شریف کی بالائی منزل سے ایک 56 سالہ بنگلہ دیشی نے جمعرات کی صبح چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی۔ مطاف میں موجود ایک سوڈانی زائر اس سے متاثر ہو کر زخمی ہو گیا۔ یہ ایک ہفتے کے اندر اپنی نوعیت کا دوسرا واقعہ ہے۔ ابتدائی رپورٹ میں یہ نہیں معلوم ہو سکا تھا کہ مطاف میں متاثر شخص کا تعلق کس ملک سے ہے۔ تازہ اطلاعات کے مطابق وہ ایک سوڈانی شخص تھا۔ عمر کے 5ویں عشرے میں تھا۔ ایشیائی اس کے اوپر آ کر گرا جس سے اس کا دایاں بازو ٹوٹ گیا جبکہ کئی دانت ٹوٹ گئے۔ شہری دفاع کے اہلکار اسے اجیاد ہسپتال علاج کے لیے لے گئے، تاہم ابتدائی مرہم پٹی کے بعد اسے النور اسپیشلسٹ ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ سیکیورٹی اہلکاروں نے CCTV کیمروں کی مدد سے بتایا کہ بنگلہ دیشی نے رکاوٹیں عبور کر کے پہلی منزل پہنچ کر چھلانگ لگائی تھی۔ اس کے آس پاس کوئی نہیں تھا۔ الحرم پولیس اسٹیشن کے اہلکار واقعہ کے حقیقی محرکات معلوم کرنے کے لیے تحقیقات کر رہے ہیں۔
توفیق عطا کرنے پر اس کا شکر ادا کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ ہم خادم حرمین شریفین سلمان بن عبدالعزیز نے دنیا بھر کے مسلمانوں کو حرم شریف کے پہلو سے جاری کردہ پیغام میں عید الفطر کی مبارکباد پیش کر دی۔ وزیر اطلاعات و نشریات ڈاکٹر عواد بن صالح آل عواد نے ریڈیو ٹی وی اسٹیشنوں سے شاہی پیغام پڑھ کر سنایا۔ شاہ سلمان نے دنیا بھر کے مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے اسلامی اخوت کا سلام پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں حرم شریف کے پہلو سے عید الفطر کے موقع پر آپ سب لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں۔ رمضان المبارک کے روزے رکھنے، مکمل کرنے، ماہ مبارک کے دوران قیام کی توفیق عطا کرنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ وہ ہم سب کے اعمال کو شرف و قبولیت بخشے۔ شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے عید الفطر کو ماہ رمضان کی عبادت کی تکمیل کے بعد مسرت و خوشی کے اظہار کا تہوار بنایا ہے۔